السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القیامة من النعیم ان يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد۔ صحیح الجامع الصغیر کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو کہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القیامة من النعیم، کہ قیامت دن بندے سے نعمتوں کے سلسلے میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا ان یقال له، کہ اسے یہ کہا جائے گا الم نصح لك جسمك، کیا ہم نے تجھے صحت مند جسم نہیں عطا کیا، تم کو تندرستی کی نعمت نہیں عطا کی۔ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی سے سیراب کیا، کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی سے سیراب نہیں کیا، پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں کیا؟ یہاں اس حدیث میں دو نعمتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت دن بندے سے سوال ہوگا۔ پہلی نعمت ہے صحت مندی کی نعمت، تندرستی کی نعمت، اور دوسری نعمت ہے پانی کی نعمت، ٹھنڈا پانی۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت تندرستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی زندگی میں تندرستی کی نعمت بہت زیادہ عطا کرتا ہے کہ آدمی کمزور، بیمار، پریشان بہت کم ہوتا ہے۔ آدمی 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، آدمی اس کا اندازہ لگائے کہ بیمار کتنا ہوتا ہے، لیکن اس کی تندرستی کی جو مدت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہٹا کھٹا جسم عطا کیا، تندرست اور صحت کی نعمت سے اسے مالا مال کیا۔ اب سوال یہ کہ اس نے کیا کیا، کتنی وہ نمازوں کی پابندی کی، کتنا وہ خیر کا کام کیا، کتنا اللہ کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ ہم نے تم کو دنیا کے اندر صحت مندی کی نعمت سے مالا مال کیا، تم نے کیا کیا، اس کا کہاں استعمال کیا؟ اور اسی طرح ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا، ٹھنڈا پانی تم کو دیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آدمی کھائے پیے، تندرست ہو جائے، موٹا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب نواز رہا ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ کل قیامت دن ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنے جسم کی حفاظت کریں، اور پانی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو پلا رہا ہے، دے رہا ہے، ہم حساب لگائیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے کتنا پانی پی چکے ہیں، اور ابھی کتنی زندگی باقی ہے اور کتنا پئیں گے۔ کیا یہ ہم پر فرض نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کا شکر گزار بن جائیں؟ جب یہ شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو ہم اپنے رب کو پہچانیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح طور بیان فرما دی ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا،
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعمتوں کے بارے میں تم کو قیامت دن پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا. بتائیے جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام کی غذا کیا تھی؟ صحابہ اکرام کیا کھاتے تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا تھا؟ یہ کھجور اور پانی اور روکھا سوکھا وہ کھاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ذرا آج ہم اپنا حساب لگائیں، ہم کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں اور کس طرح کھاتے ہیں، کتنا پیتے ہیں اور کتنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم پر یہ فرض ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بنیں، اس کی نعمتوں کے قدردان بنیں، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اس کا شکر بجا لائیں، نافرمانی اور گناہ کرنے سے بچیں. ورنہ آخرت میں یہ ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو جسم دیا تھا، تندرستی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا تھا، ٹھنڈا پانی پلایا تھا، تم نے کیسی زندگی گزاری؟ تو اس دن ہمیں شرمندگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے. تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانیں، اس کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.